جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بغیر ماسب زدہ، میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین آج کی لوکیشن بتانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ 99% ہمیں ایسی کالز آتی ہیں جس پہ جادو کی علامات ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہمارے گھر جنات ہیں، جادو ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن سے ہٹ کے اس کی تہ تک جا سکیں، کون کرواتا ہے جادو، کہاں سے یہ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں۔ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پیرا سائیکالوجسٹ ہیں، روحانی اسکالر ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جادو اور جو جنات ہیں وہ تو ایسے اب ہونے لگ گئے ہیں جیسے کہ آپ سمجھیں کہ مطلب ایکسٹریم لیول پہ چیزیں ہر گھر میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا آپ کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے مجھے دوبارہ یاد کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشارف صاحب، ہم انسان اولاد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح جنات جو ہیں وہ شومان کی اولاد ہیں، ان کے باپ کا نام شومان ہے، ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس ایک جنات اور شیاطین کا سردار ہے، جس کے زمین سے لے کے گئے ملائکہ آسمانوں پہ، پھر لے کے آسمانوں پہ رہتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ پھر اللہ سے کا ایک اختلاف ہوا، اس کو آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ پھر اللہ سے اس نے کچھ اختیارات مانگے تھے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں، آیت نمبر 34-35 کی، تو آپ کو یہ سارا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ سے اس نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے میرے جو 2 رکعت نماز ہے 4000 سال کی آسمانوں پہ، مجھے اس کا صلہ دیا جائے۔ اللہ نے کہا وہ دنیاوی صلہ دوں گا، آخرت کا نہیں دوں گا، جو مانگنا ہے مانگو۔ پھر اللہ سے اس نے 4 سے 5 چیزیں مانگی۔ ایک یہ کہ جو آدم کا بچہ، جو انسان پیدا ہوگا، اس کے ساتھ میرا بھی ایک بچہ پیدا ہو، میں ان کے جسم میں بسوں، یہ مجھے نہ دیکھ سکے، مجھے موت نہ ہے۔ اس نے 4-5 چیزیں مانگی، اللہ نے دے دی۔ اب وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور جو ہم نے قیامت کے قریب بڑھنا ہے، یہ جادو اور جنات اور شیاطین انہوں نے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ جنات میں بھی ہماری طرح ایک افزائش نسل کا ایک سلسلہ ہے۔ اور جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک وقت میں یہ 70 بچے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں اکثر آپ کے بھی کسی پوزیسڈ انسان کا یا جادو زدہ کا یا سیب زدہ کا علاج کرنے جائیں تو پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ جنات کی پکھی ہے۔ وہ پکھی جو لفظ ہے نا، وہ ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے، قبیلہ اٹیچ ہے، تو وہ تعداد ان کی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ ہزاروں سال پرانے بھی ہوتے ہیں۔ اور جادو اور جو جنات کا معاملہ، یہ نسل در نسل بڑھتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان پہ جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ آگے آپ کی اولاد در اولاد، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو ختم نہیں مطلب ہوتا، ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ختم نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ جس انسان پہ ہوا اس تک رہے گا، یہ اس کی نسلوں میں چلتا جائے گا، کیونکہ ابلیس نے یہ اختیار مانگا تھا کہ میں انسانوں کے جسم میں خون کی طرح گردش کروں۔ اب وہ خون جہاں جہاں تک آپ کا جیسے جیسے نسل چلتی جائے گی، وہ خون آپ کا پھیلتا جائے گا، اور وہ جادو اور جنات بھی پھیلتے جائے گی۔ تو فاروق صاحب، جادو جو ہے، جو جادو کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، یہ کس کے تھرو ہوتا ہے؟ مطلب سب سے پہلے تو ٹھیک ہے، وہ جو بھی عالم ہے وہ اس کو کرتا ہے، لیکن اس کے آگے جو آپ نے جیسے بتایا قبیلہ ہوتا ہے، وہ مطلب کس کے تھرو یہ آگے موو ہوتا ہے؟ وہ جنات ہوتے ہیں یا شیطان ہوتا ہے؟ جادو کبھی بھی ہوا میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جادو کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو جادو کی تعریف سمجھے نا۔ جادو کی تعریف ہے کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے آپ ابلیس سے، شیطان سے مدد لیتے ہیں، اس کا نام جادو ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جادو میں اصل لفظ جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کالا جادو ایشیا میں، یا انگلش میں جو بلیک میجک ہے، اصل لفظ یہ نہیں، اصل لفظ ہے قبالہ جادو۔ وہ قبالہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب نام آیا تو بگڑتے بگڑتے کالا ہو گیا۔ اچھا، اب قبالہ جادو، جو کالا جادو ہے، اس کی اندر جتنے بھی لوازمات استعمال ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گندے اور نجس ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو یہ چیز استعمال کرتے ہیں وہ خون ہے، ٹھیک ہے۔ خون اور جیسی اہمیت کے حامل ہے، جسم سے خون بھی نکلا ہے تو غسل واجب ہے، جسم خون لگ جائے اور تو آپ پہ غسل اور طہارت جو ہے پاکیزگی واجب ہے۔ اب ترکی اور جتنے بھی عمان، مسقط، جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ادھر جنات زیادہ ہیں، باقاعدہ بستیاں موجود ہیں۔ بھالا ایک بستی ہے ادھر عمان میں، مسقط میں، پھر وادی الحمارہ دبئی کے پاس، ٹھیک ہے، دبئی میں ایک، تو یہ جنات کی پوری بستیاں آباد ہیں۔ اچھا، اب جب زمین پہ ملائکہ آئے تھے ان کو مارنے کے لیے تو تمام جنات کو نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ جب ان کو مار رہے تھے تو کچھ نے درختوں میں پناہ لے لی جنات نے، کچھ نے غاروں میں لے لی، کچھ نے پہاڑوں میں لے لی، کچھ پانی میں چلے، کچھ گندگی میں چلے گئے، 7 اقسام ہیں۔ ان میں سے آج تک ان کی نسل چلتی جاتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ روایات میں لکھا ہے اگر انسان کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جائے تو اسے چونٹیوں کی تعداد میں جنات نظر آئے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو جنات
پھیلائے جا رہے ہیں, جنات کے تھرو کام کیا جا رہا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا سپر کمپیوٹر. سپر کمپیوٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. بی بی سی اس چیز کا اعتراف کر چکا ہے کہ اسرائیل جو ہے اوکے وہ پوری دنیا کی جاسوسی جنات سے کرا رہا ہے. اچھا. جنات جاسوسی کرتے ہیں. اس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے. اوکے. سورہ جن اور سورہ صفات کی آپ آیات پڑھیں جو آپ کو ذکر ملتا ہے شہاب ثاقب کا. اکثر ہم دیکھتے ہیں جی تارا ٹوٹ کے گرا تو دعا مانگے دعا پوری ہوگی. وہ تارا نہیں ٹوٹ کے گرتا. اچھا. ملائکہ ان جنات کو آ کے گولے مارتے ہیں جو زمین سے جاسوسی کرنے جاتے ہیں آسمانوں پہ. اچھا. سننے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کاہن یا جادوگر لوگ جو ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں آپ کسی انسان کے پاس گئے یا کسی جادوگر کے پاس یا عامل کے پاس, آپ اس کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں, وہ آپ کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہے, آپ کا فیوچر بتا دیتا ہے کوئی بات کیے بغیر. اچھا وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو جن ہے یا اس کا اگر اپنا جن ہمزاد اس نے مسخر کیا ہے تو وہ جو آپ کا ہمزاد ہے اس کے ساتھ وہ کمیونیکیشن میں آ جاتا ہے. اسے ہر چیز پوچھ کے بتائی جاتا ہے اور آپ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں. اچھا اور فیوچر کی بھی وہ یہی ان کی ہیراری کی ہے. فیوچر بھی وہ اسی طریقے سے پوچھتے ہیں. رات کو حاضری کرتے ہیں, اپنے پاس جو جنات ہوتے ہیں ان کو آسمانوں پہ بھیجتے ہیں, جاؤ سن کے آؤ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونا ہے. وہ سننے جاتے ہیں, ملائکہ ان کو دیکھ کے آگ کا گولا مارتے ہیں اور وہ آسمان پہ میں آتا ہے ٹوٹتا تارا گرتا ہوا. بھائی تارا ٹوٹ کے گرا, آج تک دنیا کا کوئی ایک ملک دکھائے جہاں تارا ٹوٹ کے گرا ہو, کہیں پہ بھی نہیں گرا نہ گرتا ہے. تارا نہیں ٹوٹ کے گرا ہوتا ہے, وہ ان کو گولے پڑتے ہیں. اس کا قرآن میں ذکر بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. فاروق صاحب اس میں یہ تو 100% سب کو پتہ ہے کہ جو جادو کرتے ہیں وہ اسلام سے ویسے خارج. ٹھیک ہے. آپ کے لحاظ سے ابھی کرنٹلی جو معاملات چل رہے ہیں, مطلب اس میں کچھ ہم اسلام سے باہر کی کمیونٹی کے, ہم کسی کو وہ ٹارگیٹ یا ایکسپوز والے سے ہم نہیں کر رہے, میں یہ بتا رہا ہوں تاکہ ہم صرف اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ چیز جو ہو رہی ہے پاکستان میں یا باہر کے ممالک میں وہ کیا ہو رہی ہے, ہم کہاں ہیں اور آگے کیا ہونے جانے کا ہم کر سکتے ہیں انکشاف. ایتھیس کمیونٹی ہے. بالکل. میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا 2016 میں. ٹھیک ہے. کسی ایک نجی یونیورسٹی کا وہ طالب علم تھا, اس کو اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا. اچھا. ٹیچر سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا, بڑا پریشان رہنے لگا, ڈرگز وغیرہ لینے شروع کی. اپنے ڈرائیور سے اس نے بات کی تو ڈرائیور اس کو کسی جادوگر کے پاس لے گیا. اچھا. جادوگر کے پاس گیا تو اس کو 1-2 دن تو ٹیچر میں تھوڑا سا چینج نظر آیا لیکن کوئی خاص فرق نہیں نظر آیا. خیر وہ لڑکا ایتھیسٹ ہو گیا. میرے پاس وہ آیا اس وجہ سے کہ کہنے لگا میرے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا. مجھے کہتا جی میں ایتھیسٹ ہوں اور میں کسی مذہب کو نہیں مانتا اور میں نے اپنا علاج بھی کروانا. پہلے مسلم تھا اور بڑی ویل نون فیملی سے تھا. کہنے لگا کل رات کو میرے کمرے کا بیڈ ہلنے لگا, میرا فانوس ہلنے لگا, چیزیں ہلنے لگی اور میں نے ان انٹینشنلی نہ چاہتے ہوئے میرے زبان پہ آیت الکرسی آ گئی. آیت الکرسی کے آنے سے وہ سب کچھ تھم گیا, وہ رک گیا. لیکن میں اسلام کا حصہ نہیں ہوں, نہ میں اسلام میں آؤں گا. میں نے اسے کہا بھائی اگر تو تم نے مجھ سے علاج کروانا ہے تو تمہیں کسی مذہب کو قبول کرنا پڑے گا. کسی بھی مذہب کو قبول کیے بغیر تم اپنا علاج نہیں کروا سکتے. تمہارا کچھ نہ کچھ تو فیتھ ہونا چاہیے نا کسی طاقت پہ. اچھا اگر تو اسلام پہ آتے ہو تو میں تمہارا فری آف کاسٹ علاج کروں. ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے اسلام پہ نہیں آنا, آپ کی جو شرط ہے نا. میں کہا بھائی مجھ سے سوال کرو تمہیں اسلام سے مسئلہ کیا ہے. نہیں مجھے اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا کوئی نہیں. اس نے اس بات نہیں کی مجھ سے, اس کو برین واش ہو چکا تھا. اچھا اب یہ لوگ دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب ہیں, بے شمار مذاہب. اچھا ہر مذہب آپ کو ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے گھڑی پہنی ہے نا, تو اس گھڑی کا ایک میکینزم ہے. موبائل یوز کرتے ہیں اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ چلتا ہے. اچھا اگر ہم اس میں کوئی چھیڑ خانی کریں گے وہ خراب ہو جائے گا, وہ ڈسٹرب ہوگا, اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے گا, وائرس آ جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا. اسی طرح اگر ہم زندگی فطرت کے اصولوں پہ نہیں گزارتے جو کہ ہمارا دین کہتا ہے, اسلام دین فطرت پہ ہے, ہماری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے, اسلام کے اپوزٹ, میں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا, کوئی مذہب ہے نہیں اپوزٹ. جو اصل اپوزٹ ہے وہ ابلیس کے حواری ہیں, شیطان کے پجاری, وہ کمیونٹی ہے الومیناٹی. اچھا. اسرائیل کی. اس کے پیچھے اسرائیل کی ایجنسیز موساد اور باقی ایجنسیز اس کے پیچھے انوالو ہیں. اچھا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو ون ورلڈ آرڈر کا ایک نظریہ ہے اور ان کا 27 نکاتی ایجنڈا ہے, وہ یہ پوری دنیا پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی, وہ امریکہ کے ڈالرز کے نوٹ کے اوپر تھی, اس کو انہوں نے فولڈ کیا ہوا تھا اور اس تمام نوٹس کو فولڈ کر کے انہوں نے دکھایا ہوا تھا یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو گرا تھا نا اس کا پورا نقشہ. کہ ایک بلڈنگ ہے, ایک نوٹ پہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے 2 مینار والی,
फिर एक नोट पे नजर आ रहा है उस पे आगे जहाज लग रहा है, फिर एक नोट पे नजर आ रहा है आधी बिल्डिंग गिर गई है, वो जोड़ने के बाद सीधा नहीं नजर आ रहा, सीधे पे तो आपको ट्रायंगल या वो आंख वगैरह वो सारा कुछ नजर आएगा। अच्छा अब ये वो भी उसी का साइन में आ जाता है। हाँ जी, वो भी इसी के साइन में, और ये बड़ी देर से चलता आ रहा है, काफी अरसे से। कोरोना आया रिसेंटली साल पहले, मैंने कोरोना के आने पे ही देखे ना, मैं या कोई भी स्कॉलर या कोई भी बंदा अगर कोई बात करता है ये मीडिया पे आके तो किसी रसूख से बात करता है, कोई ऐसे की बात नहीं कर देता। क़यामत की कुछ निशानियां पड़ी, ठीक है, उन निशानियों में से एक निशानी थी कि आप सुबह जिस शख्स को मिले हैं वो शाम को मर जाएगा, जिसको शाम को मिले वो सुबह मर जाएगा। अच्छा। ये कबल अज़ वक्त क़यामत के जो है ना निशानी, उसमें से एक निशानी। ठीक है। ये कोरोना में यही हो रहा था, मुझे खुद भी कोरोना हुआ है, ठीक है, जून में, ठीक है, मैं कोरोना को फेस किया। ये कोई नहीं कह सकता कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, बिल्कुल है। अच्छा, ये मैंने कोरोना के ऊपर जब बात की मैंने इंटरव्यू में साल पहले, तब मैंने कहा था कि ये दज्जाली एक एजेंट है और एक उनकी एक इजाद है। अच्छा। और ये उनका बनाया हुआ है। अच्छा, कोविड। ओके। अच्छा, ये मैंने खुद से बात नहीं की, इसराइल के 5 मिनिस्टर्स ने मीडिया पे आके कहा, जिनमें उनका डिफेंस मिनिस्टर भी था, हेल्थ मिनिस्टर भी था और 3 और मिनिस्टर थे। उन्होंने आके कहा कि जो कोरोना आया है इससे जो निजात मिलेगी हमारा मसीहा ही देगा और कोई नहीं दे सकता, और वो आ चुका है। अच्छा। हम जल्द उसका ऐलान करेंगे, मतलब दज्जाल की बात हो रही है, दज्जाल आ चुका है, उनके मुंह का बयान, उनके मुताबिक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें और हम महसूस करें और सोचें इस बात पे कि आया दज्जाल आ चुका है या उसने जाहिर होना है एक सिंगल आंख वाले बंदे ने, या उसके बाद ही सारा कुछ मामला होंगे, जो दज्जाल ने करना था वो सब कुछ हो रहा है। ओके, ठीक है। वैक्सीनेशन आनी थी, 5G सिस्टम आना था, 5G का जो आप बाइनरी कोड सिस्टम देखना वो 06 है, और 6 इनका इल्यूमिनाटी का साइन है। 6 से गूगल क्रोम भी अगर आप उसको देखें, हाँ जी, तो वो भी 6 हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके अलावा गूगल की भी कुछ चीज़ें हैं, फिर गूगल ड्राइव का निशान भी आई थिंक ट्रायंगल है। हाँ जी। अच्छा, जो आई डोंट नो मच अबाउट इट, अभी बात हुई है इस टॉपिक पे, इजिप्ट में जो उनका पिरामिड्स हैं, हाँ, पिरामिड्स, उसको भी पहले थोड़ा सा उस वाले से उधर जादू बहुत है, मतलब, और वो टोटली जो है जितने भी पिरामिड्स हैं, हाँ, वो तमाम के तमाम जो है वो अभी तक हाउंटेड है वो भी, और उसके अलावा वो जो पेट्रा है जॉर्डन में वो तो वो जिन्नात के कबीले में उधर काफी स्ट्रांगली ये बिल्ड हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबको पता है, अभी हाल ही में कुछ पिछले अरसे में पाकिस्तान में काफ़ी इस पे बात होने लग गई थी, मतलब कुछ, मैं उनका नाम नहीं बात करूँगा, कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इल्यूमिनाटीज़ को या इस तरह के वाले से, तो काफ़ी पिछले दिनों मीडिया पे काफ़ी हुआ था। बट हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, कि हम क्या मतलब जादू जिन्नात और हम जो इस तरह के शोज़ कर रहे हैं उस वाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं आज, कि ऐसी जगह अगर हैं तो वो हॉन्टेड भी क्यों है, वो उस वाले से भी हम लोगों को गाइड करेंगे। दूसरा, अगर कहीं जादू है या कहीं असेब ज़्यादा घर है जी, उससे निजात पाने के लिए भी थोड़ा आपसे हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए हम कुछ उनकी मदद के लिए कुछ बता सकें कुरान की उस वाले से। तो अच्छा, ये तो आपने बता दिया, अब आगे फर्दरली आपने कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है मैंने आपसे। ठीक है, आप बताएं प्लीज़, आप आगे और कुछ आप नाज़रीन के लिए हमारे। लास्ट ईयर एक मैक्सिकन औरत ने कोरोना के स्टार्ट पे, मैक्सिको में है वो एथियस्ट थी। ओके। उन्होंने मुझसे कुछ सोशल मीडिया पे कोई गुफ्तगू की, कुछ मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, कुछ वीडियोस देखी, कुछ पोस्ट वगैरह पढ़ी, तो कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा। उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना एक वीडियो पैगाम भी दिया, वीडियो बना के मुझे दी, मैंने अपलोड किया। अच्छा, उन्होंने मुझे मैक्सिको के ना अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी उधर के इस्लामिक सेंटर के दिखाए कि जहाँ से चीज़ वेरीफाई हुई, और उनको एक बाकायदा एक अथॉरिटी मिल गई, ऑथोराइज होगी कि वो मुस्लिम है, वो मुझे वेरीफाई हो गया। अच्छा, उसके बाद से अब तक इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अच्छा, अब अगर इस पर कोई अगर कहता है ना कि ये बकवास है, वो बंदा खुद बेवकूफ़ है। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आपके मुल्क में इस वक्त हैलोवीन पार्टी मनाई जा रही है, हैलोवीन पार्टी नहीं की जाती। ठीक है। मुझसे किसी ने लास्ट टाइम बात की कि जी वो तो जी जस्ट एक कॉस्ट्यूम पहन के आप इंजॉय करते हैं और वो हल्ला गुल्ला करते हैं, तो वो एक माशरी हिस्सा है। देखें, अगर तो आप नॉर्मल इंसानों के गेटअप को अपनाते हैं ना, तो उसमें मैं एतराज़ नहीं करता। ठीक है, माशरती हवाले से आप इंजॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन जिन्नात का हुलिया अपनाना, शयातीन का, हाँ, मैंने ये इस तरह हो, बाहर तो काफ़ी अरसे से ये मामला बड़े एक्सट्रीम लेवल पे है,
اور دے ایکچولی وہاں پہ تو مطلب کمیونٹی کی اگر بات کریں اور سیکٹس کی بات کریں, وہاں پہ ریلیجنس کی بات کریں تو وہ مطلب ایک نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب ہم شاید اس نہ جانتے ہوں جو ہم جن ہمارے اسلام ہے, کرسچینٹی ہے, باقی بدھزم ہے, ہندوازم ہے, یہ جو میجر ہیں, لیکن بہت سی چیزیں پھیل چکی ہیں. الومناٹی ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں ہیں. کوئی کسی کو پوچھتا ہے, کوئی کسی کو پوچھتا ہے. تو اچھا اس کے بارے سے, اچھا ہیلووین پارٹی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ میں نے بھی دیکھے ریسنٹ ٹائمز میں کافی زیادہ ہو گئے ہیں. بے شک ہم اس کو ایک فن کے طور پہ یا انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں, بٹ آئی تھنک کوئی پیچھے ریالٹی کچھ اور ہے. بالکل ہاں ٹھیک ہے. اور ہم لوگ, میں سوری ٹو کٹ یو, میں ایک اور چیز میں بتانا چلوں گا. انسان جو ہے آج کل کے دور میں, میں نے دیکھا ہم اسلام سے اور ویسے ہم چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم قرآن پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو وہ شیطان ہے وہ ہم پہ حاوی خود ہوگا. یا تو ہمارا جو ہم ذات ہے وہ آٹومیٹکلی پھر ہم اس میں انڈلج ہو جائیں گے. برین واش کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں, اپنی جو آپ کی اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں, واٹ آئی بلیو, تو اس کے بعد جو ہے یہ چیز آٹومیٹکلی آپ کے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو آج کل کا جو دور ہے اس میں آپ کو ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. جس کا ایمان تھوڑا سا بھی کمزور ہوگا اس کو اگر آپ 1 لاکھ یا 1 کروڑ کی آفر کریں تو وہ کچھ کرے گا. ابھی پچھلے دنوں ہی جو, میں نہیں نام لینا چاہ رہا, پچھلے دنوں کافی اٹیکس ہوتے رہے آل اوور دا ورلڈ, پاکستان میں بھی. تو یہ آل بیکاز آف دا منی اور سم تھنگ, ٹھیک ہے. مطلب یہ ساری حقیقت ہے. لالچ ہمارے ہاں ٹوٹ کے بھر چکی ہے. ہم اپنے ریلیجن سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم پھر وہ چیزوں کرتے ہیں. آپ کچھ بتا رہے تھے اس حوالے سے. مجھے ان لوگوں نے آفرز کرنی شروع کی, الومناٹی والوں نے, کہ آپ ہمیں جوائن کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب جوائن کریں آپ ہمیں. اچھا, کیسے یہ اپروچ ہوا؟ سوشل میڈیا. اچھا, آپ وہ میکسیکن عورت, آپ نے کہا کہ مسلمان میں نہیں کرتی, ٹھیک ہے. میکسیکن عورت نے, وہ ایتھیسٹ تھی. ہاں جی, ایتھیسٹ. وہ مسلمان ہو گئی. اچھا, آپ کو اپروچ کیے گا کسی سوشل میڈیا کے تھرو. اچھا, یہ کچھ پیپرز ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ مجھے نا مشارف صاحب, یہ پاکستان کا ایک واٹس ایپ کا نمبر تھا. اچھا, کراچی کا نمبر ہے. اوکے. تو یہ مجھے کچھ میسیجز آئے تھے, دکھائیں گے. اس میں انہوں نے نا مجھے آفر کی تھی کہ ہمارے کمیونٹی میں ہے. نہیں, اس میں کمیونٹی کی بات نہیں کی, اس میں پہلے انہوں نے مجھے کوئی کیس دینے کی بات کی تھی. اچھا. اور اس میں آفر تھی اچھی خاصی پیسوں کی. اچھا ٹھیک ہے. وہ کیس جادو کا تھا؟ وہ کسی شادی شدہ عورت کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے. اچھا. اپنے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے, جو کہ دنیا میں سب سے پہلا جادو یہی ہوا تھا, میاں بیوی میں جدائی تھا. میاں بیوی جو ابھی موسٹلی ابھی بھی یہی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے دوسری شادی کر لی ہے تو پہلی بیوی نے اس پہ جادو کروا دیا ہے یا دوسری بیوی نے اس پہ جادو کر دیا. موسٹلی کیسز آتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے ہم واٹس ایپ چیٹ آپ کو آن ایڈٹ بھی ساتھ دکھائیں گے, بٹ ہم نمبر ڈسکلوز نہیں کر سکتے, پرائیویسی ڈسکلوز نہیں کر سکتے آن اے ٹیلی ویژن اسکرین. صرف ہم کمیونیکیشن ہم آپ کو تھوڑا بہت دکھا دیں گے کہ کیا مطلب بات ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے, اس نے جو اس کے جو ڈی پی تھی وہ ان کا شیطان تھا, بیفومٹ جسے کہتے ہیں, بال اردو میں کہتے ہیں. ہاں, میں یہ بکرے کی شکل والا, یہ ان کا شیطان ہے خاص. میں اسے دجال کا ایک گروپ کہتا ہوں, ابلیس کا ایک گروپ. مطلب وہ ظاہر بات ہے اسی سے یہ بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پہلے اس نے میرے سے کرسچن بن کے بات کی, لیکن میں نے جب اس کا اسٹیٹس دیکھا واٹس ایپ پہ جو لگا تھا, ٹائٹل وغیرہ, نام وہ تھے ان کے تھے الومناٹی کے. پھر اس کے کوئی 2-3 ماہ بعد پھر فیس بک پہ مجھ سے رابطہ کیا گیا. اچھا, میرے فیس بک آئی ڈی پہ. اوکے. وہاں بھی آپ کو کمیونٹی جوائن کرنے کی بات کی گئی؟ پہلے تو آفرز دی گئی کہ جی آپ کو اتنے ہم پیسے دیں گے. ٹھیک ہے. آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں دنیا کی جو ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. ہاں. پھر اس کے بعد مجھے ان لوگوں نے آفرز دی, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے
وہ ہمیں جوائن کر لیں, ہم آپ کی یہ چیزیں پوری کریں گے. ٹھیک ہو گیا. میں نے اچھا انکار کر دیا. یہ کچھ میسیجز ڈیلیٹ بھی نظر آ رہے ہیں مجھے. نہیں, یہ ڈیلیٹ اصل میں ان کا ایک طریقہ واردات ہے گفتگو کا. جی جی. یہ جیسے ہی آپ کو میسج بھیجتے ہیں, مطلب آپ میسج سین کرتے ہیں, فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ رہ جائے. ٹھیک ہے. اور اس جو فیس بک پہ انہوں نے مجھ سے کمیونیکیشن کی, اس کے دوران انہوں نے اپنے مجھے شیطان کی اس کی بیفومٹ کی ایک تصویر بھیجی جو کہ گوگل امیجز پہ نہیں موجود. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اس کا ایک منتر, ایک چلا بھیجا اس کو بلانے کا, اور اس کے نیچے میسج اس نے یہ لکھا شیطان کو بلانے کا کہ تم اپنے گاڈ اور ہمارے گاڈ کی پاور چیک کرنا. اچھا, یہ تمہیں تحفہ ہے ہماری طرف سے. اوکے, یہ ہے وہ پیپر. اوکے اوکے. ناظرین اس کو ہم یہ کچھ میرے پاس منتر ہے جو کہ دکھانے نہیں, ہم دکھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اگر میں ریڈ نہیں کر سکتا, بٹ میں دیکھ رہا ہوں کچھ اس میں شیطان کی باتیں ہو رہی ہیں, اور عربی ہی لگ رہی ہے مجھے. عربی ہے, فارسی ہے, یا آئی ڈونٹ نو. عربی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے اردو بھی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب دس از ہیپننگ ایکچولی, یہ ہو رہا ہے. ہاں جی. اور میں جو ہوں یہ میں دیکھیں آپ کے سارا کمیونیکیشن بہرحال, لیکن ہمارے ہاں یہ ہونے لگ گیا ہے کافی زیادہ. ہم لوگ پچھلے دنوں سنتے بھی آئے, اور ہمارے ہاں ایک بڑا ہمارے ٹارگٹ والا مسئلہ ہمارے یہاں بہت ہے ویسے. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے. مطلب اب ایک نئی چیز آ چکی ہے کہ اگر کوئی بھی کچھ غلط سین کی طرف مطلب ہو چکا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو گیا ہے, یا سوری ایتھیسٹ کہہ رہا ہوں, الومناٹی گروپ میں جوائن ہو گیا ہے. یہ ہمارے ہاں کافی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ سارا جو آپ کو آفرز آئیں, ٹھیک ہے, ریئیکشن کیا آپ نے دیا, اور کیا ہے یہ بیسیکلی؟ دیکھیں ہماری اس وقت روزمرہ زندگی میں انہوں نے بہت سی چیزیں اپنی پروموٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی میں بات کروں گا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بلو کلر کا نظر بٹو ہے ٹرکش, ٹھیک ہے, جس کے اندر ایک وائٹ سرکل ہوتا ہے, ایک بلیک ڈاٹ ہوتا ہے, جس کو یہ نظر بٹو یا ایول آئی بروکر بولتے ہیں. رائٹ. اصل میں وہ ان کا ایک نشان ہے, اور اس کو یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ہاتھ بھی بنے ہوئے ہیں الٹے, جس کو ہمسا ہینڈ بولتے ہیں. اس کے پینڈنٹ, اس کی رنگز, اس کے ایئر رنگز وغیرہ, اس کی جولری, اس کا بڑا کچھ بنا ہوا آ رہا ہے. لوگ گھروں میں لگا رہے ہیں اس کو, اتنا بڑا وہ نیلے رنگ کا شیشہ ہوتا ہے. اچھا, میں نے اس کے اوپر بھی انٹرویو دیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کا نشان ہے, اس سے آپ اوائڈ کریں, اس کو گھروں سے نکالیں. اچھا. اب جو لوگ نہیں مانتے, ٹھیک ہے, وہ ٹرکش جو ہے نا ہسٹری پہ تھوڑی سرچ کریں, اور ٹرکش ایک سیریز ہے ڈیبی, نیٹ فلکس پہ یہ سیزن موجود ہے, وہ ایکسرسزم پہ اور جادو پہ ہے. آپ کو اس کے اندر یہ نظر آئے گا کہ یہ جادو میں استعمال ہو رہا ہے, یہ شیشہ, یہ اس کی نشانی ہے. اچھا, کارٹون یہ پروموٹ کر رہے ہیں ایک آنکھ والے, منین, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ اب ہارر موویز دیکھیں یا ہالی ووڈ کی آپ زیادہ تر موویز دیکھیں, اس کے اندر آپ کو خون خرابہ نظر آئے گا, اور اصل لڑائی بھی خون کی ہے, اللہ کے درمیان بھی اور ابلیس کے درمیان. اللہ کو وہ خون بڑا پسند ہے جو اللہ کے نام پہ بہایا جائے جانور کا, اور ادھر سے ابلیس کو بھی, جیسے بلی کا سسٹم ہے, لیکن وہ دوسرے طریقے سے اس کو کرتے ہیں, ہمارے میں ذبح کا طریقہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اب دیکھا کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈیجیٹلائز کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ہمارے اندر سے رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے نا ہاتھ میں, تو آپ کے پاس پوری دنیا ہے, آپ بور نہیں ہو رہے. آپ کے پاس ہر ایک سوشل میڈیا ہینڈل ہے, آپ کے پاس بہتر سے بہتر ویب سائٹ ہے, فلمیں, موویز, سیزن, ہر چیز ہے. اور دوسری چیز آج کل جو بڑی وہ ہوتی جا رہی ہے کہ فحاشی کو نا فخریہ طور پہ اپنایا جا رہا ہے مشہور ہونے کے لیے. ہمارے یہاں ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کنٹری سے پیچھے نہ رہ جائیں. یہ گلوبلائزیشن ہو رہی ہے بیسیکلی ورلڈ کی. تو وہی والی آپ کی بات ہے کہ ہم جو ہے نا یہ اتنا اگر ہم ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں کر رہے ہیں, یہ اس طرف سے بھی ہمیں لے کے جا رہا ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں ہم اس غلط اینگل پہ بھی چلے جاتے ہیں, اور وہی ہو رہا ہے. مطلب ہم لوگ ہر ایک کی تحقیق پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی ہو جائے, ہم پھر اس کے اگر انوالو ہو جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ گریب ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگ. ٹھیک ہے. ہم اگر کسی بھی, وہی میں بات کر رہا ہوں, ہم کسی ریلیجن کوئی جو اسلام سے باہر کا ہے, ایک تو ہم لوگ سوری ٹو سے ہم لوگ ابھی خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے. بالکل. ٹھیک ہے. ہم اپنی جو اسلام ہے اس کو ہی نہیں ہم اپنا پا رہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ہماری بیسیکلی ڈیوٹی ہے ہم لوگ کر رہے ہیں جو,
وہ اسی میں نہیں ہے تو ہم لوگ جو تیسری چیز ہے جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم گریب ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی ریلیجن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, زنا شیطان کا پسندیدہ ترین فعل ہے, اسلام کا تیسرا بڑا گناہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے تھی وہ تمام کی تمام پوری ہو رہی ہیں. ریسنٹلی فیصل آباد میں کیس آیا کہ ایک عورت کے گھر بچی پیدا ہوئی اور وہ بچی جب پیدا ہوئی تو اس کو نا پیٹ میں کچھ پرابلم تھی, ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو بچی بھی پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے. اب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ 8 سال کی بچی نانی بنے گی. اچھا. ٹھیک ہے. کشمیر کے علاقے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو 4 مہینے تک ریپ کرتا رہا. کچھ عرصہ پہلے ایک اور شہر میں 2 بہن بھائیوں نے شادی کر لی, نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ابلیس یہ چاہتا تھا اور آگے بھی ہمارے جو یہ ہمارے اندر یہ ویکسینیشن لگا کے یا باقی جو 5G سسٹم اور آگے ہمارے اندر جو مائکرو چپس انہوں نے لگانی ہے, انہوں نے کرنا یہی ہے. ہمارے اندر جو ایک شرم حیا کا ایک ایلیمنٹ ہے نا, ماں بہن کے پردے کا, ایک ہمارے میں جو ایک تقدس کا احترام کا ایک معاملہ ہے, اس کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ پھیلتی جا رہی ہے. آپ روز آئے دن دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر 2 دن بعد کسی نئے بندے کا, نئی سیلیبریٹی کا, کسی لڑکی کا, کسی لڑکے کا کوئی آپ کو سکینڈل ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ چیز بنا لی اور یہ ان کے رولز میں سے ہے. ایک سنہری ان کا اصول ہے یہ کہ اگر آپ نے پروموٹ ہونا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا, کسی کے ایشوز ہو گئے. کمنگ آن دی ٹاپک جو ہم لوگ اسیب کی ریلیٹڈ اور جنات اور یہ جو کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اب آگے آپ ان کا فیوچرلی یا ابھی جو پاکستان میں سینیریو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھ رہا ہوں جادو وہی بات ہے کہ ایکسٹریم لیول پہ ہوتا جا رہا ہے, مطلب کم ہونے کو نہیں. آئے دن کیسز ہم سنتے ہیں کسی میں جادو گرا دیا. آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک کی جو آخری صورت ہے نا, جو اکثر ہم پڑھتے ہیں نظر کے دم کے طور پہ یا جادو سے بچنے کے لیے, سورہ ناس, اس کے آخر میں جو ہے نا وسواس اور خناس, یہ اصل میں 2 شیطان ہیں, وسواس اور خناس. اچھا ہم لوگوں کے اندر یہ چیز باہر سے نہیں آ رہی, ہم لوگ اپنے اندر خود ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو کمزور کر لیا ہے, ہم لوگ دین سے دور ہیں, ہماری روح کمزور ہوتی جا رہی ہے. ہمارا جو اپنے ساتھ پیدا ہونے والا جن ہے, حمزاد ہے, قرین ہے, وہ ہماری روح پہ غالب آتا جا رہا ہے. اب جب وہ ہماری روح پہ غالب آتا ہے تو باہر کے جنات اور شیاطین کو ویلکم کرتا ہے کہ اس بندے کو ہم ٹارگٹ کریں. پھر وہ الگ الگ طریقوں سے ان کو ٹریپ کرتے ہیں, گریب کرتے ہیں, الگ الگ آفرز دی جاتی ہیں, الگ الگ ان کے سامنے موقع آتے ہیں. اب مجھے آفر دی گئی ان کی طرف سے کچھ دن پہلے, وہ ابھی بھی کومنٹ موجود ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ پیکیج دیں گے, اور وہ لاکھوں ڈالر میں ہے. اچھا. کوئی پاکستانی کرنسی کی بات نہیں, اور کوئی $100 یا $50 کی بات نہیں ہے, $5 لاکھ, اچھا, $50 لاکھ, $80 لاکھ. آپ کو فلاں کنٹری میں نیشنلٹی, فلاں کنٹری میں گھر, فلاں پاکستان دنیا کی ٹاپ اسرائیل کی سیلیبریٹی سے آپ کی میٹنگ کروائی جائے گی, سارا کچھ. یہ دینے کے بعد وہ لوگوں کو, جب میں نے اب تک جتنی بار بھی شٹ اپ کال دی ہے, وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے. اچھا. مار کیوں دیں گے؟ کیونکہ میں لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں زہر گھولتے جا رہے ہیں. مجھے ریسنٹلی یہی انٹرویوز وغیرہ دے کے واٹس ایپ پہ ایک لڑکی نے میسیجز کیے, مجھے اس نے بتایا کہ جو ہالووین پارٹی ہوتی ہے اس میں ایک اسپیسیفک ڈرگ ہے, وہ ڈرگ لی جاتی ہے. وہ ڈرگ لینے کے بعد آپ کو ہیلوسینیشن سٹارٹ ہوتی ہے, اور ہیلوسینیشن جب آپ کو سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو یہی بیفومیٹ جو ڈیول ہے یہ نظر آتا ہے. اچھا. ہاں جی. اور اس لڑکی نے کہا کہ میں یہ اٹینڈ کر چکی, اس نے مجھے باقاعدہ ڈرگ کا نام بتایا. اچھا. کہ یہ فلاں ڈرگ ہے, اب میں نہیں لوں گا میڈیا پہ نام, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ چیز مجھے بتائی ہے, اور اسلام آباد میں 2 سال پہلے کی پارٹی کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے باقاعدہ. اس پارٹی میں ڈانس فلور لگا ہوا ہے, لڑکے لڑکیاں وہی ٹرکیلا شاٹ اور ڈانس وغیرہ جو ان کا معاملہ وہ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. سامنے اسی شیطان کو انہوں نے مجسمہ ایک سفید رنگ کا بنا کے رکھا ہوا ہے. اچھا, اب وہ پہلے والی ایک صاحب کی بات کہ جی ایک انجوائمنٹ ہے ہیلووین پارٹی, ہم انجوائے کر رہے ہیں, مان لیا انجوائے کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تم شراب بھی پی رہے ہو, ڈرگز بھی لے رہے ہو, جو بھی کر رہے ہیں انجوائے کرو. اس شیطان کا مجسمہ بنانے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے بھائی, کیا لاجک ہے؟ انجوائے کرنا انجوائمنٹ کی حد تک آپ کرو, لیکن اس کو سامنے کیوں بٹھا رہے ہو؟ اس کو سامنے بنانے کا, بٹھانے کا, رکھنے کا مقصد یہ ہے. آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی ایک مجسمہ بنایا تھا اسی شیطان کا, اور وہ ایک عمارت میں ایک بلڈنگ میں رکھا گیا, میڈیا پہ خبر آئی تھی, پھر اس کو وہاں سے اٹھایا گیا. بھائی کیوں اس طرح کے لوگوں کو خیال آ رہے ہیں, کیوں یہ چیز کر رہے ہیں؟ ویسے کوئی کتا بناؤ, شیر بناؤ, بلی بناؤ, ہم ٹھیک ہے بھائی,
آرٹسٹ ہیں, آرٹسٹ نے ایک کام کیا ہے, اس کو ہم سراہیں گے, اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے. لیکن تم لوگوں کو آ جا کے جو یہ اس ایلومیناٹی والوں کا شیطان ہے وہی تمہیں ملتا ہے مجسمہ بنانے کے لیے, جس سے ہمیں مطلب جس کی طرح ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے, کرنا نہیں چاہیے, جس کی نام نہیں لینا چاہیے, اس کا نام نہیں لینا چاہیے, مطلب جو ہمارے ہے ہی نہیں اس میں, اور جس سے ہم اچھا آگے کچھ منتھ بعد آپ مجھے یہ ایک سوال ہے, رمضان آ رہا ہے, بالکل رمضان میں شیطان کو بند کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ مطلب شیطان اس مہینے میں ہم بند, دیکھیں جی مشارف صاحب, ہم نا سب کچھ اپنے گلے سے اتار کے نا سامنے والے کے اوپر بوجھ ڈالنے کی عادی ہیں. اگر یہ کہا گیا نا کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے تو وہ ابلیس قید ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ اپنا شیطان ہے نا ہمزاد, اس کو ہم نے اپنے اعمال سے قید کرنا ہے. یہ سوال بیسیکلی ٹھیک ہے, اور دیکھیں جب تک آپ اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے, آپ اپنا معاملہ درست نہیں کریں گے, میں نہیں کہتا آپ مولوی بن جائیں, نہیں, آپ اچھا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے آپ اچھے انسان بنے, آپ کے اندر اخلاقیات پیدا ہوں, ٹھیک ہے. آپ دو میاں بیوی میں نچاکی پیدا کر رہے ہیں, پھوپھیاں طلاقیں کرا رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں پیسے 10 لاکھ جیب میں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے, کسی کا آپ نے 50,000 دینا, آپ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور اب آپ دوسری طرف سے کہیں کہ جی اللہ ہماری نہیں سن رہا اور اللہ ہم سے پتہ نہیں خفا ہے. پہلے اپنے معاملہ تو آپ درست کریں. اب رمضان پہ اگر ہم ڈال دیں کہ جی رمضان آ رہا ہے, اس میں ابلیس قید ہو جاتا ہے, تو پھر جو رمضان میں باقی برائیاں وہ کون کر رہا ہے؟ وہ آپ کی ذات جو ہے نا, آپ کی ذات کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا ہے وہ خود کر رہا ہے, اور اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے, وہ اللہ نے آپ پہ چھوڑا ہے کہ اس کو آپ کیسے اوور کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے فاروق صاحب, اس میں یہ ہے کہ ناظرین, اور ایک اور بات میں کرتا چلوں, 2018 میں آپ کو یاد ہوگا خانہ کعبہ میں ایک بندے نے خودکشی کی تھی ٹاپ فلور سے. میں ایک عمرہ سے تب آیا تھا پاکستان, اس بندے نے کالے لباس میں خودکشی کی تھی, اچھا, اور وہ بلغارین تھا. اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کنورٹڈ مسلمان تھا. اب اللہ کے گھر میں آ کے آپ خودکشی کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے ہدایت ملی ہے, ہدایت ملنے کے بعد بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, وہ پری پلان تھا, اور وہ انہی کے تھے ایجنٹ. یہودی ہو کے یا عیسائی ہو کے آپ کعبہ نہیں آگے کام کر سکتے. اچھا, اس کے کچھ دن بعد ایک حبشی پکڑا گیا جو غلاف کعبہ کو آگ لگانے لگا تھا, ٹھیک ہے, اور ہاں جی, اور ریسنٹلی بھی 2-3 ہوئے, گاڑی بندہ لے کے آیا, ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اب عرب کا اتحاد ہو گیا اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ یہ ریاستیں اب ملتی جا رہی ہیں, ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی جا رہی ہیں. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں. ہم لوگ جو ہے نا اسلام کو معاشرے کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آگے بھی ایک مارچ میں ایک وہ بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے, وہ بھی اسی سے ہے, اس کے اوپر بھی میں بات کر چکا ہوں, اور وہ انہی چیزوں سے ان لوگوں نے مجھے ٹارگٹ کیا ہے. اس میں آپ دکھا رہے ہیں کہ جی نکال دو. کراچی کے ایک مظاہر صاحب تھے, وہ کہتے ہیں جی 1800 سم تھنگ میں تو نکاح کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, نکاح تو اب آیا, نکاح کو نکال دینا چاہیے اسلام میں سے, نکاح رکھنا نہیں چاہیے. ایک بابا جی ہیں, ان کا ویڈیو کلپ موجود ہے, انہوں نے انٹرویو دیا یہ. اور پھر آپ جو پلے کارڈز لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے ایسی فحش چیزیں لگائی ہیں جو کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ بتا نہیں سکتے. تو وہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, وہ کنسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کنسیپٹ یہاں سے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فاروق صاحب, اگر کسی کے گھر میں جنات ہیں یا کسی پہ جادو کیا جا رہا ہے, کچھ ناظرین کی وضاحت تو آپ کر دیں کہ کیا ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے. جنات اگر فرض کریں کسی گھر میں ہیں, ہمیں کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہیے جو ہم اس سے تھوڑا سا بچ سکیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹس کریں کہ آپ کے گھر میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں. کہ اگر رات کو آپ کے دروازے کھٹک رہے ہیں, کچن میں برتن گر جاتے ہیں, یا کچن کے نل یا واش روم کے نل اوپن ہوتے ہیں, چیزیں گم جاتی ہیں, خون کے چھینٹے, پانی کے چھینٹے, بال ملنا گھر میں سے, ہڈیاں ملنا, گوشت کے ٹکڑے ملنا, آگ لگ جانا جیسے آپ بتا رہے ہیں, یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ چھت پہ کوئی پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے یا فرنیچر گھسیٹا جا رہا ہے. اگر یہ معاملات آپ کے گھر میں شروع ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ نوٹس کریں کہ یہ معاملہ شروع کب ہوا ہے, یہ ایونٹ سٹارٹ کب ہوا ہے. وہاں سے آپ انویسٹیگیٹ کرنا شروع کریں کہ کہاں سے معاملات, یہ کرنے والا کون ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں
اس کو آپ کسی پانی پہ کسی طاقتدار میں 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں ٹھیک ہے اور اس پانی کے چھینٹے اپنے گھر کے ہر کونے میں پھینکنا شروع کریں. ٹھیک ہے, دن میں 2 بار کر لیں, صبح کے ٹائم ایک شام کے ٹائم کر لیں. آخری آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, آخری 2 آیات سورہ بقرہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دن میں صبح شام اونچی آواز میں اپنے گھر کے کھڑکیاں دروازے کھول کے پردے وغیرہ ہٹا کے آپ اونچی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت لگائیں. اتنی آواز ہو کہ وہ آواز آپ کے پورے گھر میں گونجے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ, جو ہرمل ایک جڑی بوٹی ہے جو پنسار کی دکان سے ملتی ہے, اس کی بڑی افادیت ہے اسلام میں بھی اور میڈیکلی بھی. آپ اس کی دھونی دینا شروع کریں گھر میں. ٹھیک ہے. چوتھی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ بیری کے پتے لینے ہیں, ان کو بوائل کرنا ہے. اس بوائل شدہ پانی کو کسی پانی میں ملا کے تھوڑی سی تعداد میں 1 ڈبہ ملا لیا یا 4-5 گھونٹ کے مطابق, اس کو آپ کسی پانی میں ملا کے اس سے اپنے گھر کو دھوئیں. ٹھیک ہے. یہ معمول آپ اپنا کریں گے نا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے گھر میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ عبادات کریں, اور جو صدقہ کا ایک معاملہ ہے, صدقہ جو ہے وہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے, تو اس سے تو جو ہے نا آپ کے گھر کے معاملہ ٹھیک ہوں گے. اچھا, اگر فار ایگزامپل آپ کے ساتھ انڈیویجولی کوئی معاملات ہو رہے ہیں تو اس کے لیے 2 ریمیڈیز ہیں بڑی ایزی. روایات میں ہے کہ جو آپ کے اپنے ساتھ شیطان جن ہے, اس کے حملے سے بچنے کے لیے آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو باہر سے حملہ آور ہونے والا شیطان جن ہے, اس کے حملے سے بچنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی جو آیت ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں. میں ایک اور بھی چیز, یہ بات ہو رہی ہے ناظرین, یہ سب آپ کے معاملہ ہم سے ڈسکس ہوتے رہے, ہمیں میسیجز آپ لوگ بھی کرتے رہیں کہ اگر کسی کے ہمارے جنات ہیں تو کیا کرنا چاہیے. کافی لوگوں کا یہ سوال آتا ہے کہ جی ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جکڑاؤ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سلیپ پیرالسس معاملہ, نیند میں چلنا, اس حوالے سے کچھ اگر آپ کہنا چاہیں. سلیپ پیرالسس کے میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, سائیکالوجی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب آپ ہوش میں بھی ہوتے ہیں بٹ یو کین ناٹ موو. آئی تھنک ایک شیطان ہے, ایک جن ہے, ایک خاص, اس کا ایک خاص نام ہے, میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ لوگ بڑے شرارتی ہیں لوگ نا, پھر یہ چلے ہوئے پڑ جاتے ہیں اور لوگ پھر شرارتیں کرتے ہیں بلانے کے لیے, میں اس کا نام نہیں لے رہا اس لیے. اچھا, وہ شیطان آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے, کتابوں میں یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنے اذکار کر کے سوئیں. جو تو اذکار کر کے سوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. اذکار میں بتاتا ہوں, سورہ اخلاص جو ہے نا, قل هو اللہ احد, اس کی زیادہ افادیت ہے. ہم لوگوں یہاں پہ نا عادی ہو گئے ہیں صرف سورہ فلق اور سورہ ناس کے. اس کے علاوہ بھی بہت سی قرآن پاک میں صورتیں اور آیات ہیں جن کی افادیت کا ہمیں نہیں پتہ. ہم لوگ آسانی سے صرف یہ 2 بچوں کو اسکول میں یاد کراتے ہیں, وہ اینڈ تک وہی چلتی رہتی ہیں. سورہ اخلاص کا حصار ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, اگر تو آپ وہ کر لیں زیادہ بہتر ہے. آپ نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے دائیں جانب پھونکنا ہے, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے بائیں جانب پھونکنا ہے, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے سامنے پھونکنا ہے, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے پیچھے پھونکنا ہے, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا ہے, پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے نیچے پھونکنا ہے, آخر میں 7ویں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر پھونکنا اور آپ نے سو جانا ہے. یہ روایات میں آپ سرکار سے منسوبہ حصار. ٹھیک ہے. اور جو شخص رات کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اس حصار کے علاوہ ویسے ہی اگر آپ نے یہ حصار نہیں کیا, آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے پھونک مار کے سوتے ہیں تو 50,000 سے 5 لاکھ ملائکہ, روایات میں کچھ میں 50,000 ہے, کچھ میں 5 لاکھ ہے, یہ ملائکہ آپ کی حفاظت میں مامور ہوتے ہیں. لیکن اب اس کی شرائط ہیں, آپ پاکیزہ ہو, آپ کا لباس پاکیزہ ہو, ٹھیک ہے, آپ نے وضو کیا ہو, آپ کا بستر پاک ہو. جیسے جادو کا ایک فنکشن ہے نا کہ آپ کسی شیطانی مخلوق کو مامور کرتے ہیں وہ کام سر انجام دینے کے لیے, اسی طرح سے جو ہم کلام پڑھتے ہیں قرآن پاک کا, تو جو ہم کلام پڑھتے ہیں اس کے جو موکلات فرشتے ہیں وہ ملائکہ آ کے ہمارے گرد ایک حصار بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو شیطانی مخلوق ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے. نظر کا جو دم ہے نا, یا ویسے آپ کوئی دم کرتے ہیں تو اس سے وہ مخلوق چلی جاتی ہے, اس کو اذیت ملتی ہے, اور تو ملائکہ ہمارے گرد ایک حصار بنا لیتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے جو کلام ہے ان کی یہ افادیت ہے اور یہ ان کی تاثیر ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا. بھائی اس کے لیے آپ کے اعمال درست ہونا ضروری ہے, حرام تو نہیں آپ کھا رہے, کیونکہ جو حرام کھانے والی ہے اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تو آپ کے اعمال درست ہونا ضروری ہے. آپ اللہ کو یا اللہ کے کلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تاثیر نہیں ہے یا وہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی. اگر وہ فائدہ نہیں دے رہی تو قصور آپ کا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فاروق صاحب اسی میں بات آ گئی ہے کہ لوگ اکثر ہمیں یہی سوال کرتے تھے کہ ہمیں خوف آتا ہے رات کو سوتے ہوئے. فاروق صاحب نے سارے ڈیٹیلز
بتا دیے کہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. ناظرین آج کا جو پروگرام تھا وہ کافی عرصے سے مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ملتا رہا کہ آپ اس طرح کا شو بھی کرنا چاہیے جس میں ہم اس چیز پہ ڈسکس کر سکیں. ناظرین آج کا پروگرام ہم کسی کو ٹارگٹ ایز سچ نہیں کر رہے, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو بھٹکاتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو, ہم خود بھٹکتے ہیں, ہم خود بھٹک چکے ہیں. ٹھیک ہے, جادو اثر کرتا ہے, ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, غلط اعمال کرتے ہیں, چلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہم خود کرتے ہیں. ہم خود وہ ہمیں اگر ایک بندہ بلا رہا ہے, اگر ہمارا ایمان سٹرونگ ہے, اگر ہم خود سٹرونگ ہیں تو ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ مینٹلی ڈسٹرب نہیں ہے اور ہی اسٹیبل اور وہ اپنے ایمان اس کا کمزور نہیں ہے, تو اگر اس کو کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ دے گا نا وہ نہیں کرے گا, سوچے گا ضرور. بالکل. تو ناظرین آج کے پروگرام میں کیونکہ ہم لوگ پیرانارمل انویسٹیگیٹو شو کرتے ہیں, ہم آصف زدہ جو پروگرام کرتے ہیں اس میں صرف ایک چیز کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے. ہم نے شروع سے میری کوشش رہی ہے, ہم ایسی جگہوں پہ بھی جاتے ہیں, ہم جادو کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, ہم ایسی لوکیشن پہ بھی جاتے ہیں. آج کی جو ہم لوگوں نے ایک ٹاک شو ٹائپ بات کی ہے اس میں آئی ہوپ سو آپ کو کافی چیزیں, آپ ڈاکٹر فاروق صاحب کی طرف سے بھی ہمارے اس ڈسکشن کے تھرو آپ کو کافی چیزوں کا پتہ لگا ہوگا. اور خدا را اپنے ارد گرد دھیان رکھیں, جو آپ کی جہاں بیٹھ رہے ہیں, جو کمیونیکیشن کس سے کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, کیا وہ ٹھیک ہیں, کیا آپ کی فیملی کے لیے ٹھیک ہیں, کیا وہ فیوچر کے لیے ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں. ہم اپنے گھروں کی صفائی نہیں رکھتے, صفائی نہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزیں آٹومیٹکلی کیوں آتی ہیں, وہ آ جائیں گی. اگر آپ کے ساتھ کوئی باہر محلے میں گندگی ہے اس کو خود صاف کر لیں, ویٹ نہ کریں کچھ سویپر آئے یا کچھ ہو. یہ آپ لوگوں کا کام ہے, جہاں گندگی ہوگی وہاں یہ چیزیں خود بخود آئیں گی. بالکل. ٹھیک ہے, تو فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, اور ہم دعا گو ہیں جی, اللہ آپ کی حفاظت کریں. اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, اسلام کو پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. تو ناظرین آپ کے علم میں بھی کوئی ایسی جگہ ہو, کوئی ایسا کیس ہو جس پہ جنات کا مسئلہ ہو, تو ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی لوکیشن ہو جہاں ہم سمجھتے ہوں کہ وہ ہانٹیڈ ہے, تو اپنا فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی اور ٹیم آصف زدہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.